بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت اولا انه ليس في صدر الآیت دلالة على ان المراد النفر الى الجہاد الى آخره۔ حجیت خبر واحد کے قائلین نے اپنے اس دعوی پر آیا نفر کے ذریعے استدلال کیا۔ بات کل ہم نے تفصیل سے کر لی۔ انہوں نے کہا تھا کہ نفر واجب ہے، کیوں؟ للتفقہ، کیوں؟ للانذار، اور انذار کیوں واجب ہے؟ اس لیے لعلہم یحذرون۔ تو جب واجب کی غایت بھی واجب ہوتی ہے، اگر انذار واجب ہے تو حاضر بھی واجب ہے۔ حاضر کا مطلب کیا ہے کہ جب منذر آ کر کوئی حکم ہمیں بتائے گا تو ہم نے اس سے بچنا ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ اس کی بات پر عمل کرنا ہے، قبول کرنا ہے الاخر۔ کل پھر آخر میں ہم یہاں پہنچے تھے فَإِن قُلْتَ، کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ جناب یہ آیت اصلاً ہمارے ساتھ مربوط ہی نہیں ہے، کیونکہ بات چل رہی تھی جہاد کی، لہٰذا یہ آیت تو جہاد سے متعلق، اس لیے ایک آیت کی ابتدا بھی یہیں سے ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، کیا الفاظ کیا تھے؟ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تو یہ جہاد کی بات ہے کہ سارے مومنوں پر لازم نہیں ہے، ہم کوئی اور بحث کر رہے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تفقہ غایت نہیں ہے، فوائد میں سے ایک فائدہ ہو سکتا ہے، انذار فوائد میں سے ایک فائدہ ہو سکتا ہے، یہ اس کی غایت نہیں ہے۔ قلت، بالکل آسان سی بات ہے، باقی سارا ترجمہ شیخ اعظم بلکہ وہ جو حجیت کے قائل ہیں وہ خود جواب دیتے ہیں اس کا، اولا و ثانیا و ثالثا۔ وہ کہتے ہیں اس آیت میں کہاں اشارہ ہے کہ یہاں نافر الی الجہاد کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آیات جہاد کے درمیان میں یہ آیت آ گئی ہے تو اس سے کوئی فرق، کیونکہ یہ ایک مستقل آیت ہے اور اس میں ایک مستقل حکم بیان کیا جا رہا ہے، فقط چونکہ آیات جہاد میں آ گئی ہے درمیان میں، پہلے وہ چل رہی تھیں تو آپ بول جائیں، یہ درست نہیں۔ نمبر دو، لو سلم، اگر ہم مان بھی لیں کہ نہیں جناب سیاق آیت، کیونکہ جو پیچھے بات چل رہی تھی وہ چل رہی تھی جہاد کی، یہ آیات جہاد کے درمیان آئی ہے، لہذا یہاں پر بھی بات جہاد کی ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں اگر ہم قبول کر بھی لیں تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ جائے۔ اگر جہاد واجب کفائی ہو، اس قوم میں سے ایک بندہ چلا گیا، اس میں سے ایک بندہ چلا گیا، اس میں سے ایک چلا گیا تو بھی کافی ہے، کوئی گروہ جانا تو ضروری۔ اچھا پھر اگر گئے بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ وہاں سب نے وہی کرنا ہے، ممکن ہے کچھ لوگ جائیں، ان میں سے کچھ تفقہ کریں اور کچھ جو ہے وہ جہاد کریں، تو ہو سکتا ہے کہ نفر سے مراد یہ ہو النفر الی الجہاد والتفقہ معاً، یہ مراد ہو، ٹھیک ہے جی، فقط جہاد مراد نہ۔ وثالثاً، اور پھر تیسری یہ بھی ہے، وہ جو حکم تھا کہ سارے مسلمان نہ جائیں، ٹھیک ہے نفر سے مراد جہاد ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ سارے جہاد پر نہ جائیں، وہاں حکم تھا کہ کچھ جہاد پر جائیں، کچھ پیچھے رہ جائیں جو پیغمبر کی خدمت میں رہیں اور ان سے احکام حلال و حرام کو سیکھتے رہیں، اور جب وہ گئے ہوئے جو جہاد پر گئے تھے واپس آئیں تو ان کو بتائیں کہ پیغمبر نے یہ احکام بیان کیے ہیں، تو یہ احتمال سارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب۔ بہرحال اس کے بعد اب پھر شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، وہ خالی ترجمہ ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ائمہ ہدا علیہم السلام نے
اس آیہ نفر کو بطور شاہد پیش کیا ہے ان موارد پر کہ جہاں پر علم حاصل کرنا تفقہ واجب ہے، لازم ہے۔ تو پس امام علیہ السلام جب آیہ نافر کو اس وجوب تفقہ یا تحصیل علم کے لیے بطور شاہد استعمال کر رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آیہ نفر کا تعلق تفقہ سے ہے، فقط جہاد سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ سارا پڑھتے ہیں، بحث ہماری انشاءاللہ بعد میں اگلے درس میں ہوگی، آج ہم فقط ان روایات کو پڑھیں گے۔ قلت، جن لوگوں نے کہا تھا کہ آیا نفر تو جہاد سے متعلق ہے اس لیے کہ یہ آیات جہاد میں ہے، کل تو یہ جواب دیتے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا، ابھی اشتباہ نہیں کرنا، کہ یہ ساری باتیں مستدل اور ان پر اشکال کا شیخ اعظم کی اپنی بات انشاءاللہ ہم کل سے شروع کریں گے کہ جو لوگ حجیت کے قائل ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اوپر یہ اشکال کرے تو ہمارا یہ جواب ہوگا۔ کل جواب کیا ہے؟ پہلا اولا، وہ پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہو لیسا فی صدر الآیت دلالہ علی ان المراد النفر الی الجہاد۔ ٹھیک ہے، آیت مجیدہ کا آغاز یہاں سے ہوا، کہاں سے؟ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، درست ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی دلالت نہیں کہ یہاں نافر سے مراد نافر الی الجہاد ہے۔ جہاد پر کوئی ہمارے پاس یہاں پر دال موجود کہ یہ ساری جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ وَذِكْرُ الْآيَةِ فِي آیات الجہاد، اور اگر کوئی کہے جناب اس آیت میں جہاد کی بات نہیں ہے لیکن پیچھے بات تو جہاد کی چل رہی تھی، تو جب آیات جہاد میں اس کا ذکر ہے تو یہ بھی شاید نفر الجہاد کی ہوگی۔ فرماتے ہیں لا يدل علی ذلک، آیات جہاد میں یہ آیت اگر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے مراد بھی نفر الی، چونکہ یہ ایک مستقل آیت ہے اور ایک مستقل حکم کو بیان کر رہی ہے۔ آیات جہاد میں اگر واقع ہوئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلا جواب یہ ہے۔ نمبر دو، وثانیا، دوسرا جواب یہ ہے لو سلم ان المراد النفر الی الجہاد، چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں چونکہ یہ آیات جہاد میں واقع ہوئی ہے لہذا اس نفر سے مراد نفر الی الجہاد ہے۔ توجہ کرنا میری جان، آگے فرماتے ہیں لیکن لا یتعین، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً اس کی علت غائی فقط اور فقط جہاد ہو، ایسا نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں لا یتعین ان یکون النفر من کل قوم طائفہ، اول تو یہ معین نہیں کہ ہر قوم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت جانی چاہیے لأجل مجرد الجہاد، فقط جہاد کے لیے، کوئی تفقہ وغیرہ ساتھ نہ ہو، اول تو یہ معین نہیں ہے۔ بل لو کان لمحض الجہاد، چلو اگلی بات بھی مان لیں کہ بات صرف جہاد کی ہو رہی ہے تو لم یتعین، لیکن یہ تو کہیں معین نہیں ہے کہ ان ینفر من کل قوم طائفہ، کہ ہر قوم میں سے ایک پورے کا پورا گروہ جانا چاہیے، نہیں، ہر قوم میں سے ان میں سے ایک بندہ چلا گیا، اسے چونکہ واجب کفائی ہے، اگر واجب کفائی ایک ایک بندے کے جانے سے بھی ہو سکتا ہے تو بھی وہ کافی ہے، باقیوں ساکت ہو جاتے۔ بس فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ، یہ بھی تو ممکن ہے کیا کہ أَن يَكُونَ التَّفَقُّهُ غایہ لِإِیجَابِ النَّفْرِ عَلَى طَائِفَةٍ مِّن كُلِّ قَوْمٍ، کہ یہ جو آیت میں حکم ہے کہ لولا نفر من کل قوم، اور جو طائفہ کی بات ہے، شاید ہر قوم میں سے جو گروہ جانا ہے اس گروہ کے وجوب کی غایت توقع ہو، تفقہ ہو، درست ہے جی۔ اب ذرا ترتیب لیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ نہیں مراد کیا کہ اصل نافر کی غایت جہاد ہو، لیکن جہاد میں پھر قوم میں سے گروہ ہو
کیوں واجب ہے؟ اس کی غایت ہو تفقہ، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ التَّفَقُّهُ غَایَةً، وہ غایت ہو لِإِیجَابِ النَّفْرِ، یہ جو کہہ رہا ہے کہ نفر واجب ہے ایک ایک بندے پر نہیں بلکہ ہر قوم میں سے ایک طائفہ پر، جو طائفہ پر نفر واجب ہے اس کی غایت ہے توقع، اور جو اصل نفر ہو وہ ہو جہاد کے لیے، لا لِإِیجَابِ اصل نفر۔ تو تفقع اصل نفر کی دو باتیں ہیں نا، ایک ہے نکلنا اور ایک ہے گروہ کا نکلنا۔ اصل نافر اس کی غایت بے شک جہاد ہو، لیکن ہر قوم میں سے طائفہ گروہ ہو اس کی غایت تفقع ہو، تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا جائز۔ وَثَالِثًا، اور تیسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ اِنَّهُ قَدْ فُسِّرَ الْآیَةُ، بعض حضرات نے اس آیت مجیدہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ بِأَنَّ الْمُرَادَ نَهْيُ الْمُؤْمِنِينَ عَن نَفْرِ جَمِيعِهِمْ الْجِہَادِ، کہ یہ جو ابتدائی آیت میں ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سارے مومن جہاد کے لیے نہ جائیں، جو روکا گیا سب نہ جائیں، اس لیے ایک آیت واضح بتا رہی ہے کہ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ خوب، بِأَنَّ الْمُرَادَ نَهْيٌ عَن نَفْرِ جَمِيعِهِمْ الْجِہَادِ وَأَمْرِ بَعْضِهِمْ، اور ان کو بعض کو حکم کیا گیا، کیا کہ کچھ جائیں کچھ نہ ہوں، کیا بعض کو حکم ہوا بِأَن يَتَخَلَّفُوا عِندَ النَّبِيِّ، کہ کچھ ان میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ جائیں، وَلَا يَخُلُّوهُ وَحْدَهُ، پیغمبر کو اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، سارے ادھر نہ جاؤ، پھر کچھ ان میں سے پیغمبر کے پاس رہ جائیں، فَيَتَعَلَّمُوا مَسَائِلَ حَلَالِهِمْ وَحَرَامِهِمْ، پیغمبر کی خدمت میں بیٹھ کر ان سے حلال و حرام کے مسائل کو سیکھیں، حَتَّى يُنذِرُوا قَوْمَهُمُ النَّافِرِينَ، جو لوگ جہاد پر گئے تھے جب وہ واپس آئیں تو یہ پھر ان کو پیغمبر سے سیکھے ہوئے حلال و حرام کے مسائل ان کو بیان کریں، ان کو انذار کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی موجود ہے۔ تو پس اگر اس تفسیر کو لیں گے تو اس کا مطلب ہے اس آیت میں دونوں باتیں بیک وقت بیان کی جا رہی ہیں کہ جہاد کے لیے بھی جانا ہے اور کچھ لوگوں نے پیغمبر سے بیٹھ کر حلال و حرام بھی سیکھنے۔ خلاصہ والحاصل، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان ظہور الآیت فی وجوب التفقہ والانذار مما لا ينکر، اس آیت کا ظہور کس پہ ہے کہ تفقہ بھی واجب اور انذار بھی، ان دو چیزوں کا انکار کرنا مشکل ہے کہ کوئی کہے جی ان کے وجوب پر اصلاً کوئی دلیل ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں نا، آیت کا اس میں ظہور ہے کہ وہ کہہ رہی آیت مجیدہ کہ تفقہ بھی واجب ہے اور انذار بھی۔ پس فلا محیص عن حمل الآیت علیہ، لہذا آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں کہ آیت کو اسی پر حمل کریں، کہ آپ کہیں کہ آیت کہہ رہی ہے کہ تفقہ واجب، آیت کہہ رہی ہے انذار واجب، پس اگر یہ واجب ہے تو غایت تو تھی حاضر، تو پھر غایت الواجب واجب ہوں۔ وَإِن لَازِمَ مُخَالِفَةُ ظَاہِرِ فِي سِیاقِ الْآیَةِ، اگرچہ اس میں سیاق آیت کی مخالفت ہے، کیسے کہ بات آ رہی ہو، چل رہی ہو جہاد کی اور درمیان میں پھر ایک بات آ جائے تفقہ اور انذار کی، درست ہے، او بعض الفاظ یا بعض الفاظ کی، کیسے جیسے ہم نے کہا کہ نفر سے مراد فقط جہاد نہ ہو، جہاد پلس تفقہ ہو، جبکہ وہ تو کہہ رہی تھی لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا، اور ہم اس کے ساتھ جہاد کو بھی لائیں، اگرچہ تھوڑی مخالفت نظر آ رہی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آیت کا ظہور وجوب تفقہ اور وجوب انذار پر دلالت کر رہا ہے۔ آگے یہ حضرات کہتے ہیں وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ظُهُورِ الْآیَةِ فِي وُجُوبِ التَّفَقُّهِ وَالْإِنذَارِ استشهاد الامام بها على وجوبه فی اخبار کثیرہ، اور ہماری ایک اور مضبوط دلیل کہ یہ آیت وجوب تفقہ اور انذار پر داد کر رہی ہے، اس پر ہمارے پاس جو مضبوط دلیل ہے وہ کیا ہے کہ خود ائمہ علیہم السلام نے اسی آیہ نفر کے ذریعے استشہاد کیا ہے وجوب تفقہ پر، کہ علم حاصل کرنا
واجب ہے، جاننا واجب ہے، اور بطور شاہد اسی آیت کو لیا، تو اس کا مطلب اس آیت کا وجوب تفقہ سے تعلق ہے، تو امام علیہ السلام بطور شاہد اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، اس کو ترتیب سے لکھ لینا۔ شروع فرما رہے ہیں مینہا، مثلا وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی حدیث مبارک، ما عن الفضل بن شاذان فی عللہ عن رضا علیہ السلام فی حدیث، راوی فضل بن شاذان امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معصوم نے فرمایا، توجہ کے ساتھ آپ، انما امروا بالحج، لوگوں کو حج کرنے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ حج پر، جو بھی مستطیع ہے اس پر حج کرنا واجب ہے۔ کیوں حکم دیا گیا حج کا؟ امام رضا فرماتے ہیں لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَى اللَّهِ، تاکہ وہاں جا کر بیت اللہ میں، بارگاہ الہی میں اپنی، اگرچہ جہاں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں خاص مقام ہو ان کا، وہاں جا کر حاضری دیں، وَطَلَبِ زیادہ، اپنے علم کی زیادتی، اپنے مال کی زیادتی، اپنے اولاد کی زیادتی وغیرہ وغیرہ وہ طلب کریں، اور اس لیے حکم دیا گیا حج کا، وَالْخُرُوجِ عَنْ كُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ، وہ بندہ جو یہاں گناہ کر رہا تھا، بلا وجہ کلاس میں نہیں آتا تھا مثلا کبھی کبھی، تو جب حج پر جائے گا تو ان سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے گا۔ استاد معافی مانگے گا کہ بلا وجہ نہیں پڑھایا تھا، یا اللہ تو معاف کر، اور شاگرد جو اکثر چھٹیاں کرتے تھے وہ اپنی معافی مانگیں گے۔ اعلان قال، خوب حدیث طولانی ہے، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام نے یوں فرمایا، توجہ میری جان، وَلِعَجْلِ مَا فِيهِ مِنَ التَّفَقُّهِ، اسی لیے لوگوں کو حج کا حکم دیا گیا ہے کہ اس میں تفقہ ہے، اس حج کے موقع پر دین کی انشاءاللہ اللہ آپ کو لے جائے گا اور آپ سب جائیں گے وہاں پر۔ یہ 35-40 دن جو مومنین علماء کے قبضے میں آتے ہیں، ہر روز درس ہوتا ہے، جو باتیں یہاں ہمارے ممبر سے یہ لوگ نہیں سنتے، وہاں سارے پورا گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ دماغ فیہ من التفقہ، حج پر جائیں گے تو آپ کو وہ سمجھ، یعنی احکام شریعہ کی سمجھ آئے گی۔ وَنَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ، اور امہ خدا علیہ السلام کی روایات، ان کے فرامین نقل ہوں گے، إِلَى كُلِّ سُقْعٍ وَنَاحِیَةٍ، سُق کہتے ہیں منطقہ، ہر علاقے اور ہر طرف کے لوگ۔ آپ کا جو قافلہ حج کا ہوگا، کوئی بندہ اسلام آباد کا ہے، کوئی بندہ لاہور کا ہے، کوئی رحیم یار خان کا ہے، کوئی سکردو کا ہے، کوئی کوئٹہ کا ہے، تو جو عام لوگوں کو علماء میسر نہیں تھے، جب وہاں پر وہ درس سنیں گے تو فرامین ائمہ ہر علاقے میں اور ہر طرف پہنچتے ہیں، اس لیے حکم دیا گیا۔ اور محل شاہد ان کا یہ ہے کہ آگے امام نے فرمایا کما قال، دیکھا نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، اب سمجھ آ گئی بات کی۔ اس آیت کو بطور شاہد جو امام نے بیان فرمایا، یہ دلیل ہے کہ اس آیت کا تعلق تفقہ اور انذار سے ہے، فقط جہاد سے نہیں ہے۔ دوسری روایت ما ذاکرہ فی دباچۃ المعالم، جس کو صاحب معالم نے مقدمے میں ذکر کیا، وہ روایت ہے علی ابن حمزہ کی، راوی کہتا ہے سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے خود سنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے تفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کرو، دین کی سمجھ حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو، دین کو سمجھو۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ، تم میں سے جو شخص بھی تفقہ فی الدین نہیں کرتا، دینی احکام کو نہیں سمجھتا، کوشش نہیں کرتا، فَهُوَ عَرَبِيٌّ، عربی یعنی کنایہ ہے کہ وہ جاہل ہے، یعنی وہ جتنا بھی ہو، اگر اس کو بال فال دیگر آپ اس کا مرادی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو دنیا جہان کی چیزوں کا علم ہے اور دین کا علم نہیں ہے تو نظر امام میں وہ بندہ جاہل ہے، عربی ہے، گویا کہ اس کو کچھ پتہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے اب یہاں پھر شاہد امام فرماتے ہیں
ان اللہ عز و جل یقول، قرآن مجید میں حکم الہی آ گیا ہے، لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اب امام نے بھی شاہد اسی آیت کو بنایا، اس کا مطلب ہے یہ آیت وجوب تفقہ اور انذار پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 3، تیسری روایت ما رواہ فی الکافی، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا کہاں پر، فی باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام، کہ جب کوئی امام وقت اس دنیا سے رحلت فرما جائے، چلا جائے، تو اس وقت لوگوں پر کیا واجب ہے۔ تو وہاں پر روایت یہ ہے، صحیح ہے، یعقوب بن شعیب کی، راوی کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا اذا حدث علی الامام حدث کیف یصنع الناس، کہ اگر امام کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، کنایا ہے یعنی کیا کہ اگر فرض کرو امام اس دنیا سے چلے جائیں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو لوگ کیا کریں؟ تو امام نے جواب میں فرمایا این قول اللہ عز وجل، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا ہے؟ فلولا نفرا، فلولا نفر، یعنی اسی آیت مجیدہ کو کیا کا وہ بطور شاہد، بس اس کا مطلب ہے اس آیت نفر کا تعلق ہے سمجھنے کے ساتھ، کیونکہ سائل کا سوال کیا تھا کہ اگر امام نہ ہوں تو لوگ کیا کریں یا چلے جائیں، تو امام نے فیراً فرمایا، کیا فرمایا؟ این قول، یعنی آیا نفر کی تلاوت فرمائی، اس کا مطلب اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ ہے۔ قال، امام نے فرمایا ہم فی عذر ما داموا فی الطلب، یہ لوگ اس وقت تک شرعاً معذور ہیں جب تک کہ یہ اس کے بعد والے امام علیہ السلام کو طلب کر رہے ہیں، یعنی اس کی تحقیق میں ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے بعد کون آیا ہے۔ فرماتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُمْ فِي عُذْرٍ، اور جو لوگ کچھ تو جائیں گے طلب کرنے، اور کچھ لوگ جو پیچھے اپنے وطن میں انتظار کر رہے ہیں وہ بھی شرعاً معذور ہیں، حَتَّى يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَصْحَابُهُمْ، حتیٰ کہ وہ جو طلب امام کے لیے نکلے تھے جب تک واپس نہیں آتے وہ لوگ بھی شرعاً معذور ہیں۔ لیکن محل شاہد ہمارا وہی آیت ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، طائفہ کو امام نے بطور شاہد بیان فرمایا۔ کتنی روایتیں ہوگی؟ نمبر 4، چوتھی روایت، یہ بھی روایت صحیح ہے، عبد الاعلیٰ کی، کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ان سے سوال کیا، عن قول العامہ، کہ اہل سنت کے ہاں ایک بات مشہور ہے، ایک روایت مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا ولیس لہ امام ماتا میتتن جاہلیہ، جناب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اہل سنت پیغمبر سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ امام نے قال، امام نے فرمایا حق واللہ، کہ واقعاً یہ حق ہے کہ من ماتا ولیس لہو امام ماتا میتتن جاہلی۔ قلت، راوی کہتا ہے پھر میں نے دوسرا سوال کیا اسی کے ساتھ امام پر، جناب فإن اماما ہلک ورجل بالخراسان، کہ امام علیہ السلام کہیں دور وفات پا جاتے ہیں اور ان کا ماننے والا ایران کے خراسان میں بیٹھا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، لا یعلم من وصیہ، اس کو نہیں پتا کہ اس امام کے بعد اس کا وصی کون ہے، لم یسعہ ذلک، وہ جو بیچارہ وہاں دور بیٹھا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس امام کی وفات کے بعد اس کا وصی کون ہے، کیا یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ سمجھے گی، یعنی یہ شرعاً بندہ معذور نہیں ہوگا؟ قال، امام نے فرمایا لا یسعہ، نہ کوئی مہلت اس انداز سے نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان الامام اذا مات،
کہ جب بھی کوئی امام اس دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، وقعت حجت وصیہ علی من ہوا معہ فی جس شہر میں امام وفات پا رہا ہوتا ہے تو جو اس شہر کے لوگ ہیں ان کے لیے اس کی وصیت واقع پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس امام کا وصی کون ہے، اس شہر والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا وَحُقَّ النَّفْرُ، حق النفر نہیں پڑھنا، حقہ مجہور پڑھنا ہے، وَحُقَّ النَّفْرُ، اور نافر یعنی وہ جانا، کوچ کرنا، یہ لازم قرار دیا گیا ہے کس پر؟ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِحَضْرَتِ، ان پر جو امام کی خدمت میں حاضر نہیں تھے۔ کب ان پر حق النفر، کوچ کرنا، جانا، نکلنا لازم کیا گیا؟ اذا بالغہم، جب ان کو پتہ چلے کہ ہمارا امام دنیا سے چلا گیا، پھر وہ آرام سے گھر نہیں بیٹھیں گے، ان پر نافر نکلنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند متعال فرماتا ہے فلولا من کل فرقۃ منہم طائفہ۔ اب یہاں پر بھی امام نے آیہ نافر کے ذریعے استشہاد فرمایا ہے کہ لوگ نکلیں، جائیں اور تفقہ کریں اور علم حاصل کریں فلاں۔ تو اس کا مطلب اس آیت کا تعلق تفقہ فی الدین اور انذار کے ساتھ ہے۔ اگلی حدیث پانچویں، روایت صحیح محمد بن مسلم عن ابی رضا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، وہ روایت آغا جان یوں ہے، وفیہا، روایت میں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا افیسع الناس اذا مات العالم ان لا یعرف الذی بعدہ، یہاں عالم سے مراد امام ہے، کہ جب ایک امام دنیا سے جاتا ہے اور لوگ نہیں جانتے کہ اس کے بعد امام کون ہے، تو ان لوگوں کا نہ جاننا، افیسع الناس، کیا یہ لوگوں کو وسعت دے گا، یعنی ان کا نہ جاننا فائدہ پہنچائے گا، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو لہذا آپ مرادی ترجمہ کریں گے کیا یہ لوگ معذور شمار ہوں گے چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ امام نے فوراً جواب میں کہا اما اہل ھذہ البلدہ، جہاں تک ہے اس شہر کے لوگوں کی بات، مراد کیا تھے کہ میں مدینے بیٹھا ہوں، جہاں تک یہ لوگ ہیں، فلا، ان کے پاس عذر کی کوئی گنجائش، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے بعد کون ہے، لہذا اسی شہر کے لوگ، ان کے پاس تو کوئی گنجائش ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس امام کے بعد کون ہوگا۔ خوب، وَأَمَّا غَيْرُهَا، لیکن جو بیچارے دور دراز رہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، ہاں، فَبِقَدْرِ مَسِيرِهِمْ، جب ان کو مثال، جب ان کو علم ہو گیا کہ جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، تو خود مدینے والوں کے پاس تو عذر کی کوئی گنجائش ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بعد کون ہے۔ جو دور والے ہیں وہ اس وقت تک شرن معذور ہیں، بے قدر مسیرہم، جب تک وہ وہاں سے چلیں، مدینے آئیں اور ان کو معلوم ہو کہ میرے بعد امام کون ہے، بس اس عرصے تک ان کو اجازت ہے۔ اور پھر اس پر آگے شاہد یہی فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یقول فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ۔ اب جہاں بھی امام نے استشہاد کیا، یہ دلیل ہے کہ اس آیت کا تعلق تفقہ اور انذار سے ہے۔ اس طرح کی اور روایت ہے، اس کو نقل نہیں کیا انہوں نے، صحیح ہے بیزنطی المرویہ فی قرب الاسناد عن ابی الحسن امام رضا علیہ السلام۔ ایک اور روایت ہے، روایت عبد المومن الانصاری الواردہ فی جواب من سأل عن قولہ، کہ ایک شخص امام سے سوال کرتا ہے کہ جناب یہ جو مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ جناب اس سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا، توجہ کرنا، امام نے کیا فرمایا؟
کہ اذا کانا اختلافہم رحمہ فاتفاقہم عذاب، اور جس کو آپ استفہام انکاری کہتے ہیں، کیونکہ اختلاف کا ضد کیا ہے؟ اتفاق. اگر اختلاف امت رحمت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آیا اتفاق امت عذاب ہے؟ استفہام انکاری ایسا ہے. فرماتے ہیں لیس ھذا یراد، یقیناً یہ مراد اختلاف امتی سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ انما یراد الاختلاف فی طلب اختلاف سے مراد ہے آنا جانا. سمجھے نا جی؟ وہ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ ہمارا گھر جو ہے وہ مختلف الملائکہ، وہ کیا ہے؟ یہ نہیں یہاں فرشتوں کی، یہ نہیں کہ اختلاف کرنے کی جگہ ہے، مراد کیا ہے؟ یہاں فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو اس اختلاف سے مراد اختلاف امتی رحمہ، یہ نہیں کیا کہ میری امت کا طلب علم کے لیے جانا آنا مختلف علاقوں میں مختلف مناطق میں، یہ ہے رحمت. اور پھر آگے فرمایا علی ما قال اللہ عز و جل، آپ نے دیکھا نہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. سمجھ آ گئی بات؟ شیخ فرماتے ہیں الحدیث منقول بالمعنی، البتہ یہ حدیث ہے تو نقل بالمعنی، نقل باللفظ شاید نہ ہو. خوب. اب فرماتے ہیں جمیع ھذا ہوا سر، یہ جو ہم نے آپ کو پہلے بھی استدلال کیا آیت کے الفاظ سے، پھر ہم نے آپ کو اتنی ساری روایات دی ہیں کہ امام نے ان کے ذریعے استشہاد فرمایا، تو پس ھذا ہوا وجمیع ھذا ہوا سر فی استدلال اصحابنا، در حقیقت یہ راز تھا کہ جس کی بنیاد پر علماء کرام تحصیل علم کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تحصیل علم واجب ہے، کفائی ہے. در حقیقت یہی وہ ساری روایات تھیں. پس آگے شیخ فرماتے ہیں ھذا غایت ما قیل او یقال، جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے انہوں نے اسی انداز میں حجیت خبر پر استدلال کیا ہے، او یقال، یا ہم کہیں گے کہ کیا جا سکتا ہے، مزید شاید ان کے پاس کوئی اور ادلہ نہ ہوں. تو یہ بات ہو گئی ان کی جو حجیت خبر واحد پر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. لیکن الاستدلال، کل سے پھر شیخ عالم اپنی بات کریں گے کہ آیا اس آیت مجیدہ سے خبر واحد عادل کی حجیت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.